اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا ایمان افروز واقعہ سننے سے پہلے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہمارا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے ایمان افروز واقعات آپ کو سننے کو بار بار ملتے رہیں۔ ناظرین کرام، جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ سلطان الہند حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ان کا 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کرنے کا ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس واقعے کی طرف۔ ناظرین، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک اکابر ولی اللہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 536 ہجری 1141 عیسوی کو افغانستان کے شہر سیستان کے قصبہ سنجر میں پیدا ہوئے اور 633 ہجری 1236 عیسوی کو ہندوستان کے شہر اجمیر میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں سلسلہ چشت کے بانی ہیں۔ آپ کے والد خواجہ غیاث الدین حسن دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عابد و زاہد شخص تھے۔ نسب کے لحاظ سے آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ شیر خدا تک پہنچتا ہے۔ مشہور بزرگ ابراہیم قندوزی اور پیر خواجہ عثمان نے آپ کی دینی تربیت کی۔ آپ دین کی تبلیغ کی خاطر مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ہندوستان کے شہر اجمیر جا پہنچے۔ اجمیر میں اس وقت ایک بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ میں ایک تالاب تھا جو انا ساگر کے نام سے مشہور تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سارے گناہ جھڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلائے جاتے تھے کہ صرف ایک ہی رات میں 3.5 من تیل استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے۔ ان دیہات کی آمدن مندر کی ملکیت تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جو مندر کی خدمت اور مندر میں آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مخصوص تھے، جو بتاتے تھے کہ کون سا بت بیٹے دینے والا ہے، کون سا دیوتا صحت و تندرستی عطا کرنے والا ہے اور کس مورتی کی پوجا سے دولت کی بارش ہوتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر تشریف لے گئے اور اس مندر کے قریب انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار سے اذان دینے کو کہا۔ اجمیر جو کفر و شرک کا گڑھ تھا، وہاں اللہ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پہلا اعلان ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر ناواقف تھے، چنانچہ اذان سن کر وہ لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سارے دیوتا تو اندر ہیں، یہ لوگ باہر کس دیوتا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن کو باہر چرنے گئے ہوئے تھے اپنے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جو جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی، اسی جگہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ چرواہوں نے خواجہ حضرت سے کہا کہ اٹھو بابا، یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اسے خالی کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا بڑا میدان پڑا ہے، اونٹ کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، مسافروں کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ مگر وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ تو اسی جگہ ہی بیٹھیں گے، اور آخر میں انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا، یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے، ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ تو بالآخر خواجہ حضرت نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں سمیت وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اگلی صبح جب چرواہوں نے اونٹوں کو چرائی پر لے جانے کے لیے اٹھانا چاہا تو انہیں معلوم ہوا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی اور اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ تو چرواہے پریشان ہو گئے کہ اونٹ تو ان کے ایک اشارے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے
آج کیوں نہیں اٹھ پا رہے؟ تو انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ چلو اب یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ اب لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہنے لگا فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، اور کسی نے کہا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے۔ بات راجہ پرتھوی تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجے کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے خواجہ غریب نواز کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جس نے بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے؟ یہ بیچارے بھوک پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان نہ بد دعا دیتے ہیں نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ، جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اب جا کر اونٹوں کو اٹھایا گیا تو وہ پہلی ہی بار پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ آخر راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ یہ جو فقیر آئے ہیں سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور ہمارے پوتر انس ساگر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر ناپاک کرتے ہیں، اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں کیوں پوجتے ہو؟ راجہ نے خواجہ حضرت کو پیغام بھیجا کہ تم لوگ ماس گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور ہمارے پوتر تالاب کو اپنے گندے ہاتھ ڈال کر بھرشٹ کرتے ہو۔ یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنے لوگ آتے ہیں، ہمارے پانی لے لینے سے کون سی کمی آ جائے گی؟ تو وہ کہنے لگے کہ وہ تو ہمارے اپنے دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں، مگر تم دوسرے دھرم کے ماننے والے ہو۔ اب اگر آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم تم لوگوں سے سختی سے پیش آئیں گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا قطب الدین، شاید آئندہ یہ لوگ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں، جاؤ جا کر ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو پاس ہو۔ لہذا حضرت قطب الدین بختیار نے ان سے فرمایا کہ چلو ہم ایک مشکیزہ پانی سے بھر لیتے ہیں، اور وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ انا ساگر کی سیڑھیوں پر جا کر بیٹھے اور مشکیزہ بھرنے کے لیے پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین نے وہ مشکیزہ اوپر کی طرف کھینچا، لیکن جیسے ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا انا ساگر کا سارا پانی بھی خشک ہو گیا، اور تالاب کی تہہ میں خشک ریت اڑنے لگی، گویا کہ پورا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا ہو۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، گلی محلوں میں چیخو پکار اور آہو بکا شروع ہو گئی۔ وہ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھڑیاں انا ساگر میں غسل کر کے دھو لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے؟ تمام علاقوں میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلا کر مشورہ کیا کہ اجمیر کی رونقیں تو تھیں ہی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کرتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھچکا لگے گا، اور یہی پریشان کن بات تھی۔ سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ آخر طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کے مطالبات مناسب ہوں تو تسلیم کر لیے جائیں، یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ ہم پر کرم کرو اور لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ۔ ہم اپنے پاپوں کا بوجھ لیے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے؟ یہ تجویز زیادہ مناسب تھی، لہٰذا تمام لوگ خواجہ حضرت غریب نواز کے پاس آئے اور بولے کہ بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں واپس لوٹا دو۔ تو حضرت صاحب نے قطب الدین سے فرمایا کہ جاؤ قطب الدین، مشکیزہ واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جو ہی مشکیزہ انا ساگر میں الٹایا گیا تو وہ کناروں تک اچھل آیا۔
اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں بھی ہندو مورخ اس بات کو لکھتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے۔ ان ہندوؤں کے مسلمان ہو جانے سے ہندو پنڈتوں اور آپ ہندوؤں میں تشویش بڑھنے لگی اور ان کا غم و غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر فقیر مزید کچھ دن رکا تو ہمارے دیوی دیوتاؤں کا تو نام لینے والا بھی کوئی نہ بچے گا۔ لہٰذا لوگ راجا کے پاس آئے اور کہا کہ جلد کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ راجا نے مندر کے بڑے پنڈت رام دیو کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جلد از جلد اس مسافر فقیر سے مناظرہ رکھ کر اسے شکست دے اور اجمیر سے نکال باہر کرے۔ رام دیو اپنے وقت کا مانا ہوا پنڈت تھا جس کی علمی قابلیت کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی۔ دراصل پنڈت شیطانی اور جادوئی طاقتوں کا مالک تھا۔ رام دیو نے راجا کو یقین دلایا کہ جلد ہی وہ راجا کو اچھی خبر سنائے گا، اور رام دیو نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مناظرے کا چیلنج دے بھیجا۔ مناظرے والے دن ہندو راجا اور اجمیر قرب و جوار کے سارے ہندو مناظرے والی جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ حضرت صاحب بھی اپنے مریدوں کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ مناظرہ شروع ہوا تو رام دیو بابا صاحب کے پاس آیا اور الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ جب رام دیو نے حد سے بڑھ کر شور مچانا شروع کر دیا تو حضرت صاحب نے اس کی طرف آنکھ اٹھائی اور مسکرا کر فرمایا، رام دیو، تو شور مچا رہا ہے اور میں تیرے ماتھے پر ایمان کا نور چمکتا دیکھ رہا ہوں۔ جانے اس نگاہ اور لہجے میں کیا جادو تھا کہ رام دیو قدموں پر آ گرا اور روتے ہوئے بولا، بابا جی، جس دھرم کے آپ ماننے والے ہو اسی دھرم میں مجھے بھی شامل کر لو۔ سب لوگ جو مناظرہ دیکھنے آئے تھے اس کایا پلٹ پر حیران و پریشان رہ گئے، اور رام دیو جو بابا جی کو شکست دینے آیا تھا خود مفتوح ہو چکا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ صدیاں بیت گئیں مگر سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو اجمیر شریف راجستھان بھارت میں واقع ہے، آج بھی وہاں بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے عقیدت مندوں کا جمع غفیر حاضری دینے پہنچتا ہے، اور آپ کے چاہنے والے لاکھوں لوگ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس سے نہ صرف ہماری حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ اس طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ کو وقت بہ وقت ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔